آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء تحفۃ المؤمن، سردی ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء تحفۃ المؤمن، سردی ایمان والے کے لیے تحفہ ہے۔ تو بھئی کیوں تحفہ ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہی فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں بھئی اس لیے تحفہ ہے کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں اور ایمان والے کے قیام کے لیے بہت مزیدار ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ مطلب اس سردی کے موسم میں بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے کھڑا ہو جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، یہ قیام کے لیے ہے، ایمان والے کے لیے تحفہ ہی ہے۔ اور دین چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو چاہیے ایمان والے کو کہ دن کے اندر روزہ رکھ لے، صحیح ہے، روزہ بھی ہو جائے گا اور راتیں بھی لمبی ہو گئیں، قیام بھی ہو جائے گا، تو تہجد بھی پڑھ سکتا ہے نا۔ اگر بھئی تھوڑا سا بھی نیند پوری کر کے بھی اٹھے گا، رات کو کسی پہر کے اندر سو جاتا ہے تو 2.5-3 گھنٹے سو کر اٹھ سکتا ہے آرام سے اور تہجد میں کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایمان والے کے لیے تحفہ ہے یا نہیں ہے نا؟ پھر دن کے اندر کیا کر سکتے ہیں؟ دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے کہ ایمان والے کے لیے روزہ رکھنا آسان ہے، چھوٹا دن ہوتا ہے، چھوٹا دن ہوتا ہے، اور سردی بھی ہوتی ہے، پیاس بھی نہیں لگتی اور دوسری چیزیں بھی نہیں لگتی، تو ایمان والا دن کے اندر روزہ بھی آرام سے رکھ سکتا ہے۔ بھئی ترغیب دلا رہے ہیں نا دو چیزوں کی طرف، ایک رات کو تہجد کے اندر کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے خوب مانگو، راتیں لمبی ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو دکھاؤ۔ یہاں تو فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے تو تہجد میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ لیکن جس کو اللہ کی محبت ہوگی ضرور کھڑا ہو جائے گا۔ اب یہ جو راتیں آئی ہیں نا، یہ اللہ کی محبت کو ثابت کرنے کے لیے آئی ہیں کہ دیکھتے ہیں کس کس کو اللہ کی ذات سے شدید محبت ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس کو اپنی نیند سے محبت ہوگی، یار کمبل کو کون چھوڑے؟ کمبل ہمیں نہیں چھوڑ رہا، ہم کمبل کو نہیں چھوڑ رہے، تو کون چھوڑے بھائی اس کو؟ تو وہ کھڑا ہونے کے لیے بھی تیار نہیں، وہ فجر کی نماز کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو تہجد تو دور کی بات ہے۔ ہائے ہائے، جان بوجھ کر جس نے نماز کو ترک کیا، ومن ترک الصلاۃ متعمدا، ہائے ہائے، فقط کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا، چھوڑا، اس نے کفر کر دیا۔ اب کوئی شخص اگر نیند کو قربان نہیں کر رہا، اس کے بعد یہ بہانہ نہیں ہے کہ میری آنکھ نہیں کھلی، ہاں اس کے مقابلے میں اگر اس کو یہ کہا جائے تیرے کو اس گھنٹے کے اندر 6 بجے تجھے اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے جانا ہے، اگر اسکول چھوڑنے کے لیے نہیں گیا تو اس کا نام اسکول سے کاٹ دیا جائے گا، تو وہ اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے اٹھے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک اور چیز تھی جو کہ دنیا کی تھی، اس معاملے میں تو یہ اٹھ جاتا ہے، اس معاملے کو تو یہ آسانی کے ساتھ کر لیتا ہے، لیکن جو نماز تھی اس کو چھوڑ دے۔ اب اس کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے۔ جب اس موقع پر اس کی آنکھ کھل سکتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے کیوں نہیں کھل سکتی؟ کیونکہ یہ ارادے کے ساتھ سوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو صبح اٹھ کر جواب دوں گا، اللہ تو نے آنکھ ہی نہیں کھولی۔ کتنی بڑی توہین ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کی کر رہے ہیں۔ ایک تو ہم جرم کر رہے ہیں اور اس جرم کرنے کے اوپر اور جرم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے دل کے حال سے واقف نہیں ہے کیا؟ وہ آپ کے دل کے حال سے بھی واقف ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اس ارشاد کا مطلب نہایت خطرناک ہے، میں آپ کو بتا دوں، خطرناک ہے۔ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا وہ کافر ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی۔ تو اب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہے ہیں؟ کوئی سی بھی نماز،
بہت سارے لوگ تو ہیں جو ازدواجی تعلق قائم کرتے ہیں اور ان کو غسل کی حاجت ہوتی ہے تو وہ بہانہ یہ کرتے ہیں بھائی سخت سردی ہو رہی تھی ہم غسل نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ بھائی یہ بہانے اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلیں گے۔ آپ نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، اور سردیوں کے اندر اگر کسی مرد کو بلوغت کے اثرات ظاہر ہوئے اور اس نے اس وجہ سے غسل نہیں کیا کہ بھئی سخت سردی ہو رہی ہے اس موسم میں غسل کیسے کروں، لہذا صبح اٹھ کر ہی کر لوں گا اور پھر نماز بھی پڑھ لوں گا، تو اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، یہ عذر نہیں چلے گا۔ یہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں بھئی کفر کر رہے ہیں، کفر، کافر بن رہے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں نا یہ کفر کے قاصد ہیں، یہ آپ کو دعوت دے رہے ہیں کفر کی طرف، آپ کو بلا رہے ہیں کفر کی طرف، یہ کفر کے قاصد ہیں۔ تو لہٰذا چھوٹے گناہوں سے محفوظ رہو۔ یہ تو نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، یہ تو کفر کی دہلیز پر ہی پہنچا دیتا ہے، بلکہ بندے کو کافر ہی بنا دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہٹ درمی ہوتی ہے، نماز چھوڑی، نماز چھوڑنے کا اللہ کیا کرے، آنکھ ہی نہیں کھلی۔ نماز پڑھنا گویا کہ احسان کر رہا ہے، بلکہ اس کو چھوڑ کر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بولو اے اللہ میرے اندر سستی ہے، آپ مجھے اٹھا دیا کریں، اور اٹھایا ہی نہیں کریں بلکہ وضو خانے تک بھی پہنچا دیا کریں، اور وضو خانے تک ہی نہ پہنچائیں بلکہ نماز کے مصلی پر کھڑا کر دیا کریں، نماز کے مصلی پر ہی کھڑا نہ کریں بلکہ نماز پڑھوا دیا کریں۔ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا وہ کفر کے قاصد ہوتے ہیں، تو بڑے گناہ آپ بتاؤ کفر کی دہلیز تک ہی پہنچا دیتے ہیں نا انسان کو۔ تو اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ نمازوں کی پابندی اس سردی کے موسم میں خصوصی طور پر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو حدیث کا مطلب سمجھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں الشتاء تحفۃ المومن، یہ جو سردی ہے یہ کس کا تحفہ ہے؟ ایمان والے کا تحفہ ہے۔ تو تحفہ کہاں سے آتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے تحفہ کہاں سے آتا ہے؟ بھائی دیکھو جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کچھ چیز پیش کر رہا ہوتا ہے اس کو تحفہ کہتے ہیں، اس کو تحفہ کہتے ہیں، اور جب چھوٹا کسی بڑے کو کوئی چیز پیش کر رہا ہوتا ہے اس کو ہدیہ کہتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا، تو تحفہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات سے وصول کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آ رہا ہے، بڑا جو ہمارا ہی سب سے ہی بڑا ہے، اس کے علاوہ کوئی بڑا ہے ہی نہیں، وہ ہمارے کو تحفہ دے رہا ہے۔ اور وہ سردی کا موسم جو ہے نا یہ تحفہ دیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کس لیے دیا ہے؟ کہ بھئی رات کو کھڑے ہو جاؤ میرے سامنے، تہجد پڑھو، تہجد کی بات ہو رہی ہے، نماز فجر کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر۔ حدیث میں قیام کا ذکر آیا اور قیام تہجد کے لیے ہوتا ہے، تو تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اور دن کو روزہ رکھ لو۔ سحری بھی کب جا کر ختم ہوگی؟ 5:48 پر سحری ختم ہوگی۔ آپ سب سوچو تو صحیح، گرمی کے موسم میں 4 بجے سحری بند ہو رہی تھی، اور یہاں پر 5:48 پر آپ کی سحری بند ہو رہی ہے، اور پھر آپ کا روزہ کب کھل رہا ہے؟ 5:45 بجے روزہ آرام سے آپ کھول رہے ہو، اور گرمی کے موسم میں 7:30 بجے آپ روزہ کھول رہے تھے۔ آپ سوچو تو صحیح کتنا فرق پڑ گیا، 4 گھنٹوں کا فرق، 4 گھنٹوں کا فرق۔ تو آپ 4 گھنٹے پہلے روزہ کھول بھی لوگے، آسانی کے ساتھ رکھ سکتے ہو۔ پتہ نہیں کتنے روزے ہمارے پاس قضا ہیں، ہم نے سارے رکھ لی کے روزے۔ تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے روزوں کی قضا کر لو۔ بھائی روزوں کا کوئی فدیہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے کوئی، یاد رکھنا۔ ایسا شخص جو زندگی میں کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتا اور ڈاکٹر نے اس کو جواب دے دیا ہو کہ بھائی تو یہ کام نہیں کر سکتا ہے، تو وہ تو اپنے روزوں کا کفارہ دے سکتا ہے، لیکن ایسا شخص جو زندگی کے اندر روزے کو رکھ سکتا ہے اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کا کفارہ صرف روزے کی قضا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اگر میرے اور آپ کے روزے چھوٹ گئے تو بھئی سردیوں کا موسم ہے، ہم آپس میں طے کر لیتے ہیں، روزے رکھنے کے بارے میں طے کر لیتے ہیں، بھئی رکھو گے روزہ؟
سارے لوگ رکھو گے روزہ؟ آپ سب ساتھیوں نے رکھنا ہے بھائی، جتنی بھی روزوں کی قضا ہے وہ سب آسانی کے ساتھ کرو نا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے آسانی پیدا کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو اس فرمان کی روشنی کے اندر کیا کرو؟ روزہ رکھنا شروع کر دو۔ یہ سردی کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی ذات سے جوڑ دی، دیکھو تحفہ کہہ دیا کہ میں بھیج رہا ہوں یہ تحفہ، اس کو قبول کر لو۔ یہ نسبت ایسی چیز ہے، زبردست چیز ہے نسبت۔ ہم نسبت کو سمجھتے نہیں، نسبت کا مفہوم ہی نہیں معلوم کہ نسبت کہتے کس کو ہے، نہیں معلوم ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا نا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اپنا دوست فرما رہے ہیں۔ تو ہمارے حضرت محترم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر کوئی بھنگی بادشاہ کو یہ کہتا پھرے کہ بھی بادشاہ میرا دوست ہے، تو کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھنگی ہے، یہ تو کہتا پھرے گا، اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ غور سے سمجھو اس بات کو، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر بادشاہ بھنگی کو کہہ دے کہ یہ بھنگی میرا دوست ہے، یہ کتنے اعزاز کی بات ہے۔ تو بالکل اللہ تعالیٰ یہاں پر ایسے ہی فرما رہے ہیں کہ ایمان والا میرا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی دوستی کی نسبت ایمان والے سے اپنی ذات کی طرف کر دی ہے، ایمان والے سے دوستی کی نسبت اپنی ذات کی طرف کر دی ہے کہ یہ ایمان والا میرا پکا ٹھکا دوست ہے، پکا ٹھکا دوست ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو ایمان والے سے ذاتی محبت ہے، اور ذاتی اللہ تعالیٰ کی ذات کا دوست ہے۔ یہ ذاتی محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ میرا دوست ہے۔ اور ہمارے حضرت ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ایمان والے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت ہی بڑی نسبت عطا فرما دی اس آیت کے اندر، کہ اپنی دوستی کا تاج کہاں رکھ دیا؟ ایمان والے کے سر کے اوپر سجا دیا۔ لیکن حضرت فرمایا کرتے تھے اس میں بھی نور نہیں ہے۔ اس کے اندر نور کب پیدا ہوگا؟ جب تم اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو گے، اس تاج کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو گے، اس تاج کے اندر نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیونکہ محبت یک طرفہ نہیں ہوتی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات تو کہہ رہے ہو کہ بھائی میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یہاں بندہ بول رہا میں تو تجھ سے محبت ہی نہیں کرتا۔ تو اب سمجھ لو کہ نسبت یک طرفہ نہیں ہوتی، دو طرفہ محبت ہوگی تو نسبت حاصل ہوگی۔ اگر دو طرفہ میں سے ایک طرفہ محبت ہے تو نسبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ نسبت کا نور میرے اور آپ کے قلب کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس نسبت کے نور کو داخل کرنا چاہتے ہیں تو محبت دو طرفہ کرنا پڑے گی۔ اسی لیے قرآن کے اندر فرمایا یحبون کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ دو طرفہ محبت کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ تو لہٰذا دو طرفہ محبت کیسے ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم نازل کیے ہیں، اتارے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق ان حکموں پر عمل کرنا۔ اللہ نے تو محبت کر لی ہے، اب اس محبت کو ثابت میں نے اور آپ نے کرنا ہے، اللہ کے حکم کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق عمل کر کے۔ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو، کسی بھی چیز کے اندر، دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج اس شعبے کے اوپر عمل کرنے کا وقت نہیں ہے، آج اس شعبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو فالو کرنے کا وقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قیامت تک کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے۔ تو لہٰذا اگر نسبت کا نور داخل کرنا چاہتے ہو اپنے دل کے اندر، قلب کے اندر، تو بھائی محبت دو طرفہ کرنا پڑے گی، اور اسی کو نسبت کہتے ہیں، اسی کو نسبت کہتے ہیں۔
حضرت فرمایا کرتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نسبت کی 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں اپنی تفسیر کے اندر. ایک نسبت کا نام نسبت انعکاسی ہے، اور دوسری نسبت کا نام نسبت القائی ہے، اور تیسری نسبت کا نام نسبت اصلاحی ہے، اور چوتھی نسبت کا نام نسبت اتحادی ہے. یہ 4 نسبتیں بیان کی ہیں، ان کی 4 قسمیں بیان کی ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. دیکھو ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، صحیح ہے نا. محبت کے ساتھ کلمہ پڑھتے ہیں ہم لوگ. تو محبت کے ساتھ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی محبت کا بیج اس کلمے کی صورت میں میرے اور آپ کے دل کے اندر بو دیا ہے، بو دیا ہے. اب اس بیج کو ہم نے درخت بنانا ہے، اور اس درخت کے اندر شاخیں جو لگانی ہے نا وہ اللہ کے قرب کی لگانی ہے، اللہ کی محبت کی لگانی ہے، اللہ کے عشق کی لگانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی لگانی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی لگانی ہے. جس طریقے سے درخت کو 2 حرارتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خارجی حرارت، ایک داخلی حرارت. خارجی حرارت کیا ہے کہ سورج کی شعاعیں نا اس درخت کو پڑے. اگر سورج کی شعاعیں اس درخت کو نہیں پڑے، کسی سائے کے اندر ہوں، تو بھائی درخت سوکھ جاتا ہے. آپ نے بہت سارے کھیتوں کے اندر پتے دیکھے ہوں گے جو درخت کے سائے کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کبھی بھی تازگی نہیں آتی اور وہ کبھی بھی درخت نہیں بنتے، کیونکہ ان کے اوپر سورج کی شعاعیں نہیں پڑ رہی ہوتی. تو لہٰذا اس حرارت کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور ایسے ہی داخلی حرارت کی ضرورت پڑتی ہے کھاد کی صورت کے اندر. اس درخت کے اندر کھاد ڈالی جا رہی ہوتی تاکہ اس کی جڑیں مضبوط ہو جائیں، اور جب جڑیں مضبوط ہوں گی تو تبھی تو درخت بنے گا. نہیں یہ 2 حرارتوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے قلب کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے محبت کا بیج بویا ہے، اس کے لیے بھی 2 حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے بھی 2 حرارت کی ضرورت ہوتی ہے. ایک تو داخلی، ایک ہے خارجی. داخلی حرارت کیا ہے کہ جو شیخ نے ذکر بتایا ہے نا اس ذکر کے اندر اپنے آپ کو لگا دینا. جب ذکر کے اندر آپ لگے ہوئے ہوگے نا تو اس ذکر کی برکت سے اس قلب کے اندر جو محبت کا بیج ہے وہ درخت کی صورت اختیار کرنا شروع ہو جائے گا. لیکن تب ہوگا جب آپ شیخ کی صحبت، شیخ سورج کی مانند ہے، اس کے اوپر جو تجلیات کا عکس پڑ رہا ہے، تجلیات کی کرنیں پڑ رہی ہیں، وہ کرنیں آپ کے قلب کے اندر وہ منتقل کر رہا ہوتا ہے. یہ داخلی اور خارجی حرارتیں ہیں. ذکر اللہ داخلی حرارت اور خارجی حرارت شیخ کی صحبت. تب جا کر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کا درخت بن کر سامنے آتا ہے اور اس کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں. اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کے فروٹ لگتے ہیں، اللہ کے عشق کے فروٹ لگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے فروٹ لگ رہے ہوتے ہیں، سنتوں کے فروٹ لگ رہے ہوتے ہیں. کہ ایسے حاصل نہیں ہوتی. یہ نسبت ایسے حاصل نہیں ہوتی. اس نسبت حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. جیسے کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت جو شخص ولی اللہ ہو جاتا ہے، جس کے اندر قلب کے اندر نسبت آ جاتی ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کیا؟ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ولی اللہ ہو گیا ہے، نسبت کا نور اس کے اندر داخل ہو گیا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے. فرمایا خواجہ صاحب بڑی عجیب سوال کیا آپ نے. یہ بتائیں جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے یا محلے والے آ کر آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں؟ بھائی آپ کو خود معلوم چل جاتا نا کہ میں اب بالغ ہو گیا. اسی طریقے سے آپ کی روح جب بالغ ہو جاتی ہے تو آپ کو خود معلوم چل جاتا ہے کہ میری روح بلوغت اختیار کر گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ گئی ہے. تو لہذا
نسبت کا نور جب داخل ہوتا ہے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے دل کے اندر نسبت کا نور داخل ہو گیا. اس کی علامت کیا ہے؟ علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ بھائی مخلوقات اس کی نگاہ سے گر جاتی ہے, تخت و تاج اس کی نگاہ سے گر جاتے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکموں کی اہمیت اس کے قلب کے اندر باقی رہ جاتی ہے. یہ اس کی علامت ہے نسبت کے نور کو داخل ہونے کی. لیکن اگر مخلوقات نہیں گر رہی, اسباب نہیں گر رہے اس کی نگاہ سے, اور دنیا کے عہدے اس کی نگاہ سے نہیں گر رہے, مال اور متاع اس کی نگاہ سے نہیں گر رہا, تو سمجھ لیں ابھی اس کے قلب کے اندر نسبت کا نور داخل ہوا ہی نہیں ہے. اس کا قلب نسبت کے نور سے محروم ہے. ہم محنت نسبت کی کر رہے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہے کہ نسبت کا نور داخل کیسے ہوتا ہے, آتا کیسے, اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں. یہ علامتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. آپ سمجھ لو کہ آپ کے اندر بلوغت آ گئی, آپ کی روح بالغ ہو گئی اس وقت جب آپ کے دل سے یہ جو سلطنتیں ہیں ان سے ہونے کا یقین نکل جائے, عہدے سے ہونے کا یقین نکل جائے, مال سے ہونے کا یقین نکل جائے, آپ کے قلب کے اندر صرف اللہ سے ہونے کا یقین باقی رہ جائے. یہ نسبت کے نور کے داخل ہونے کی علامت ہے. تو خواجہ وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نسبت کی 4 قسمیں, نسبت انعکاسی اور نسبت القائی, نسبت اصلاحی اور نسبت اتحادی. یہ 4 قسمیں ہیں. نسبت جو پہلی نسبت ہے نسبت انعکاسی, اس کا مفہوم سمجھ لیں کہ وہ کس کو کہتے ہیں. بھائی نسبت انعکاسی نام سے ہی کیا لگ رہا ہے, منعکس ہونا نا, صحیح ہے نا, تو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے ہمیں. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب کوئی سالک ذکر و شغل کی محفل کے اندر بیٹھتا ہے, ذکر و شغل کے اندر لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو صاف کر رہے ہوتے ہیں. جب اس کے قلب کے اندر صفائی ہو جاتی ہے, جب اس کے قلب کے اندر صفائی ہو جاتی ہے, تو اس کے قلب کے اندر شیخ کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے, شیخ کی صحبت کے اندر بیٹھنے کی وجہ سے جو شیخ کے قلب کے اندر تجلیات کا فیض چل رہا ہے, نور چل رہا ہے, اس کے قلب کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب تک وہ شیخ کی محفل کے اندر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت وافر مقدار میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وافر مقدار میں محسوس ہو رہی ہوتی ہے. کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے دل چاہتا ہے یا پوری دنیا کو چھوڑ کر نا آگ لگا دو, پوری دنیا کو چھوڑ کر نکل جاؤ. کبھی کبھار تو ایسا دل چاہ رہا ہوتا ہے. یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ساری حیثیت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی ہے, اور کسی کی نہیں ہے. ایسا دل چاہ رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے یہ سالک شیخ کی صحبت سے باہر نکلتا ہے اس کی یہ کیفیت ساری ختم ہو جاتی ہے. اس کی مثال کیسے کہ بھائی ایک شخص آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے, تو جب تک وہ آگ کے پاس بیٹھا ہوا ہے آگ کی گرمائش کو اپنے ہاتھوں پر, اپنے جسم کے اوپر محسوس کر رہا ہے. لیکن جیسے ہی آگ کے پاس سے جائے گا فوراً گرمائش ختم, فوراً گرمائش ختم ہو جائے گی. ایسے ہی یہ سالک شیخ کی صحبت میں جب تک بیٹھا ہوا ہے اس وقت تک تو اللہ کے عشق کی آگ اس کو محسوس ہو رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی آگ محسوس ہو رہی ہے. جیسے ہی صحبت سے اٹھ کر جاتا ہے اسی وقت یہ ساری گرمائش ختم ہو جاتی ہے. پھر یہ وہی غیبت, وہی جھوٹ, وہی دھوکہ, وہی بد نظری, وہی سارے بدگمانیاں, وہی وسوسے, وہی سارے معاملات کر رہا ہوتا ہے, وہی سارے معاملات کر رہا ہوتا ہے. تو لہذا بہت ہی کمزور قسم کی نسبت ہوتی ہے یہ نسبت انعکاسی. بالکل اس کی مثال ایسے جیسے کہ آپ کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو آپ کا عکس آئینے کے اوپر اس وقت تک آئے گا جب تک آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو. جیسے ہی آپ آئینے کے پاس سے ہٹو گے آپ کا عکس آنا بند ہو جائے گا. ایسے ہی جب تک آپ شیخ کی صحبت کے اندر ہو آپ کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کی نورانیت کا عکس, تجلیات کا عکس
آپ کے قلب کے اندر آتا رہے گا. جیسے ہی ہٹو گے اس شیشے کے پاس سے, آپ کے پاس سے عکس آنا بند ہو جائے گا. آپ کے قلب کے اوپر عکس نہیں آئے گا پھر. لہذا کوشش کریں کہ شیخ نے جو عطر لگایا ہوا ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا, جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے قلب کے اندر لگا دیا ہے, تو اس کے پاس بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو مبارک کو محسوس کریں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر کی خوشبو مبارک ہے, اس کو محسوس کریں. بھائی کسی نے پرفیوم لگایا ہوا ہو, بیٹھو گے خوشبو تو آتی ہے نا, آپ اٹھ کر چلے جاؤ گے تو اب تو خوشبو نہیں آئے گی نا, کیونکہ آپ نے نہیں لگایا ہوا. تو کسی کے قلب کے اوپر قلب اطہر کا پرفیوم لگا ہوا ہو, بھائی بہت سارے برانڈ چل رہے ہیں نا, جے ڈوٹ, کوئی فلاں کوئی فلاں, آج کل تو بہت سارے پرفیوم بک رہے ہیں. ارے ہمارے قلب کو قلب اطہر کا پرفیوم لگانا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے, اس کے لیے تیار کرو اپنے قلب کو بھائی, اس کے لیے تیار کرو. اس کے لیے کوئی تیار نہیں. کپڑوں کے اوپر کوئی پرفیوم لگانے کے لیے ہر بندہ تیار ہوتا ہے, یار یہ بہترین پرفیوم ہے, یہ بہترین پرفیوم, یہ بہترین پرفیوم. لیکن قلب کے اندر جو قلب اطہر کا پرفیوم ہے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرتے, اپنے قلوب کو تیار نہیں کرتے. اور وہ قلوب تیار ہوتے ہیں شیخ کے پاس بیٹھنے سے. تب جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات کرم فرماتے ہیں, رحم فرماتے ہیں کہ بھئی یہ میرا دروازہ مسلسل کیا کر رہا ہے, بجا رہا ہے. ہمارے حضرت کا شعر تھا, کھولے نہ کھولے, کھولے یا نہ کھولے وہ در, کیوں ہو تیری اس پر نظر. کھولے یا نہ کھولے در, کیوں ہو تیری اس پر نظر, تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. ہماری صدایں کیا ہیں, اللہ اللہ اللہ, اس کی صدا ہے نا, ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے ویسے نا. تو یہ اس کی صدا ہے ہمارے قلب کے اندر. اب اس صدا کا مقصد ہمارا کام صدا لگانا ہے. اب کھولے یا نہ کھولے در, تیری نظر اس پر نہیں ہونی چاہیے. اے اللہ دروازہ کھول دینا, اے اللہ دروازہ کھول دینا, اے اللہ دروازہ کھول دینا, نہیں, تیری نظر اس پر نہیں ہونی چاہیے. تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. جب خود رحم آئے گا کرم فرما ہی دیں گے, تجھے اپنا بنا ہی لیں گے. یہ اپنا بنانا ہی ہے جو تیرے کو اپنے دروازے پر لا کر بٹھا دیا ہے. سبحان اللہ. اگر تو ان کا نہیں بنا ہوا ہوتا تیرے کو اپنے دروازے پر نہیں بٹھائے تھے بلکہ دھتکار کر بھگا دیتے. بہت سارے لوگوں کو بھگایا ہوا ہے, کافروں کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے دربار سے دھتکار کر نکالا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنی استغنائیت شو کی ہے ان کافروں کو پیدا کر کے کہ مجھے بندوں کی عبادت کی ضرورت ہوتی تو یہ کافر لوگ بھی میری عبادت کر رہے ہوتے, لہٰذا مجھے بندوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. بندے جو عبادت کرنے والے وہ ان کافروں کو دیکھ لیں. مجھے اگر عبادت کی ضرورت ہوتی تو یہ کافر بھی عبادت کر رہے ہوتے, اور جو عبادت کرنے والے ہیں وہ ان کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ میرا فضل ہے جو تم پر یہ چیزیں برسا رہا ہوں تاکہ تم میری عبادت کر سکو. یہ تمہاری سعادت نہیں ہے بلکہ میرا کرم نوازی ہے, یہ میرا کمال ہے. تو لہذا شیخ کی صحبت کے اندر بیٹھیں, اور بیٹھنے کے اندر جو سالک کم بیٹھتا ہے اور چلا جاتا ہے تو نسبت انعکاسی کی علامت کیا ہے کہ وہ جب تک بیٹھا ہوگا اس وقت تک تو اس کے دل کے اندر محبت اللہ کی آئے گی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی آئے گی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر من مٹنا آئے گا. لیکن جیسے ہی چلا جائے گا ویسے ہی فوراً ختم کیفیت ہے. اور ایک سالک ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نسبت القائی عطا فرماتے ہیں, نسبت القائی عطا فرماتے ہیں. نسبت القائی کا اثر کیا ہوتا ہے اس کو سمجھیے گا. ایک سالک شیخ کی صحبت کے اندر رہ پڑا, آنا جانا نہیں, شیخ کی صحبت کے اندر رہ پڑا. اس رہ پڑنے کے اندر اس کے قلب کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کا دیا تھا
اس قلب کی صحبت میں رہ کر اس نے اس آگ سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کی آگ شیخ کے قلب کے اندر چل رہی ہے، اس آگ سے اپنے قلب کی آگ کو بھی جلا لیا. چاہے دیا چھوٹا ہی جلاؤ لیکن قلب کے اندر جل گیا. بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک دیا سلائی ہے یا چراغ ہے اور کہیں آگ جل رہی ہے، تو وہ چراغ نے اس آگ کی روشنی کے اندر جا کر اپنے چراغ کو بھی جلا لیا، روشن کر لیا. تو ایک سالک جب شیخ کی صحبت میں آتا ہے اور رہ پڑتا ہے تو اس کے قلب کے اندر بھی آگ لگ جاتی ہے. جو شیخ کے قلب کے اندر جل رہی ہوتی ہے وہ اس آگ سے اپنے دیے کو بھی جلا لیتا ہے. لیکن یہ نسبت بھی پہلی نسبت کے بقدر مضبوط ہوتی ہے لیکن کمزور ہوتی ہے. اگر کوئی آندھی واندھی آئی، ہوا ووا آئی، تو یہ نسبت کو اگر سنبھالا نہیں گیا تو وہ ہوا اور آندھی اس نسبت کے چراغ کو بجھا دیتی ہے. بھائی کوئی ہم چراغ جلاتے ہیں تو ہاتھوں کو ادھر ادھر رکھتے نا یار ہوا نہ آئے، اور چراغ کی روشنی کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یار ادھر سے بھی ہوا نہ آئے ادھر سے بھی ہوا نہ آئے، کسی طریقے سے چراغ بجھے نہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آندیاں کس کی ہوتی ہیں؟ گناہوں کی ہوتی ہیں. صغیرہ کبیرہ گناہ یہ آندیاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ شیطان ہوائیں چلا رہا ہوتا ہے. اس کے قلب کے اندر جو چراغ جل رہا ہے نا، یہ گناہوں کی آندیاں چلا کر اس چراغ کو بجھانا چاہتا ہے. وہ تیز چلاتا ہے آندیاں. اب کسی سڑک پر جا رہے ہیں، کوئی خوبصورت خاتون نظر آئی، سمجھ لو آپ کے قلب کے اندر جو نسبت القاء کا چراغ جلا ہوا تھا، یہ سمجھ لو یہ خاتون اس چراغ کو بجھانے کے لیے شیطان نے بھیجا ہے اس خاتون کو. کوئی تجارت کا کام کر رہے ہیں، اب کوئی سودا آیا، اس کے اندر آپ ہیرا پھیری کر سکتے ہیں. سمجھ لو آپ کے اندر جو نسبت القاء کا چراغ جل رہا تھا اور آپ نے ہیرا پھیری کر دی، آپ نے اس چراغ کو بجھا لیا نسبت کے. آپ نے کسی موقع پر جھوٹ بول دیا، نسبت القاء کا چراغ بجھ گیا. آپ نے شیخ کی طرف سے ہی وسوسے ڈالنا شروع کر دیا اپنے دل کے اندر، آپ کا چراغ نسبت القاء کا بجھ گیا. پھر ساتھی ایک دوسرے کی ذات کے اعتبار سے کینہ لے کر چلیں، بغض لے کر چلیں، عداوت لے کر چلیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ خانقاہ کے اندر اگر کوئی بندہ یہ ساری چیزیں لے کر چل رہا ہے تو نسبت کا چراغ کیسے داخل ہوگا؟ آگ کیسے لگے گی سینوں میں؟ یہ تو بتاؤ مجھے. گھروں کے اندر غیبت کر کے چل رہے ہیں، بہتان لگا کر چل رہے ہیں، رشتوں کو بگاڑ کر چل رہے ہیں، تو بھائی کب ان دلوں کے اندر چراغ جلے گا نسبتوں کا؟ کب جلے گا؟ پھر محنت کس چیز کی ہو رہی ہے؟ اس چراغ کی آگ کو بچانے کی تو محنت کوئی نہیں کر رہا، بس چراغ جلانے کی فکر کے اندر لگے ہوئے سارے. ارے چراغ تو جل چکا ہے، لیکن اس چراغ کی آگ کو جو بجھانے کے لیے شیطان نے کارستانی کی ہوئی ہے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی صورت کے اندر، ان سے تو محفوظ کرواؤ اپنے آپ کو، ان سے تو محفوظ رہو تاکہ آپ کا یہ چراغ نسبت القاء کا بجھے نہیں. پھر ایک نسبت ہوتی ہے نسبت اصلاحی. اس کے اندر سالک اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھوں میں ایسے دیتے تھے کل میتی بین یدی الغسال، بالکل ایسے جیسے میت غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. اب غسل دینے والے اس کو یہاں پر بھی کروٹ دلا دیتے ہیں، وہاں پر بھی کروٹ دلاتے ہیں، دائیں بائیں کروٹ دلاتے رہتے ہیں. کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کی ناک کے اندر انگلیاں مار رہے ہوتے ہیں، کبھی آنکھ کے اندر انگلیاں مار رہے ہوتے ہیں، لیکن میت کچھ نہیں بول سکتی ہے. ایسے ہی سالک
اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھوں میں دے دے اور میت کی طرح ہو جائے کہ اب شیخ میرے ساتھ جو چاہے کرے، جیسا چاہے سلوک کرے، کیونکہ میں نے شیخ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو دے دیا ہے۔ بھائی وہ دو قسم کی نسبتیں تو بہت ہی کمزور قسم کی نسبتیں تھیں، لیکن آپ کو ان دو قسم کی نسبتوں سے بھی گزرنا پڑے گا نا۔ ابھی گزرے ہوئے ہو یا نہیں گزرے ہوئے، یہ پتہ چل جائے گا آپ کو۔ خود ہی محاسبہ کر لو کہ نسبت انعکاسی ہمیں حاصل ہے، نسبت القائی ہمیں حاصل ہے، نسبت القائی حاصل ہونے کے بعد نسبت یہ جو اصلاحی ہے یہ حاصل ہے، خود ہی پتہ چل جائے گا۔ تو ہمیں پتہ چلے گا ہم تو نسبت انعکاسی پر بھی نہیں ہیں، ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم تو نسبت القائی پر بھی نہیں ہیں، ہم تو گناہ نہیں چھوڑ رہے، ہم تو بار بار اپنی نسبت القائی کا چراغ بجھا دیتے۔ پھر نسبت اصلاحی ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو شیخ کے ہاتھ میں اس طریقے سے دے دیا ہے، یا ابھی بھی میں باقی ہے؟ میں بھائی شیخ کے ہاتھوں میں دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں میں اس طریقے سے دے دو کہ میں نکل جائے آپ کی۔ وہ شیخ مجاہدہ کرواتا ہے۔ ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، چشتیہ سلسلے، ہمارے حضرت کے دادا ہیں تو ہمارے بھی دادا ہیں۔ حضرت دو سلسلوں کو فالو کر، دو سلسلے کا شجرہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک جاتا ہے حضرت سے، ایک سلسلہ چشتیہ کا، ایک سلسلہ نقشبندیہ کا۔ بیعت سارے سلسلوں میں کرتے تھے، تو لہذا سلسلہ چشتیہ کے بزرگ ہیں یہ حضرت شاہ عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کا انتقال ہوا تو ان کے جو پوتے تھے، دادی زندہ تھی تو دادی نے بولا بھائی جو میرے گھر کے اندر نسبت کی مال و دولت تھی، نسبت کا نور تھا، نسبت کی دولت تھی، وہ میرے گھر سے تو چلی گئی، لیکن اب تو اس گھر کی دولت کو واپس لانے کے لیے حضرت کے خلیفہ کے پاس جا۔ تو یہ ان کے پوتے حضرت کے خلیفہ کے پاس گئے، سفر کیا، وہاں پہنچے تو جو حضرت کے خلیفہ تھے وہ سارے اپنے مریدین تھے، ان کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے اسٹیشن پہنچ گئے اور خوب بہترین استقبال کیا کہ میرے حضرت کا پوتا آ رہا ہے، اس کا استقبال زبردست کرنا ہے۔ اور بہترین کھانے جب تک رہے، اور تحفے تحائف جب واپس جانے لگے تحفے تحائف دیے اور مال خوب دیا کہ حضرت کے پوتے کا اکرام کرنا تھا بھائی۔ تو انہوں نے فرمایا میں اس چیز کے لیے نہیں آیا تھا آپ کے پاس۔ جب واپس جانے لگے تو فرمایا میں اس چیز کے لیے نہیں آیا تھا آپ کے پاس، میں تو اس چیز کے لیے آیا تھا، میری دادی نے اس چیز کے لیے بھیجا، جو نسبت کا نور، جو نسبت کی دولت آپ ہمارے گھر سے لے کر آئے نا، آپ میرے دل کے اندر بھی وہ نسبت کا نور داخل کر دیجئے تاکہ ہمارے گھر کے اندر واپس نسبت کا نور، نسبت کی دولت چلی جائے۔ میں تو اس کو حاصل کرنے آیا ہوں۔ فرمایا اچھا، سارا اکرام ختم، جہاں شکاری کتے بیٹھے ہوئے نا بندے ہوئے، چلو وہاں جا کر بیٹھ جاؤ، مجاہدت کرنا پڑیں گے، تیار ہو؟ بولے تیار ہوں، جتنے بھی مجاہدت کروا لیں۔ ٹھیک ہے۔ ارے حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ معمولی بات نہیں ہے، معمولی آدمی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ان کے پوتوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان کے پوتے کو شکاری کتوں کے پاس بٹھا دیا، اور شکاری کتے کو کھانا دینا، شکاری کتے کی جو نجاست ہے اس کو صاف پاک کرنا،
یہ ان کی ذمہ داری ہوگی. اب یہ کر رہے ہیں 2-3 مہینے ہوئے تھے کرتے کرتے کہ انہوں نے چاہا کہ اب ٹیسٹ کریں کہ ان کے اندر سے صاحبزادگی کا جو کیڑا ہے، صاحبزادگی کا جو کبر ہے، وہ نکلا یا نہیں نکلا. تو جو ان کی بھنگن ان کے گھر کا کام کیا کرتی تھی، اس کو بولا اس کے پاس سے گزر جانا تم، اور تھوڑا سا اپنے کپڑوں کو بھی ٹچ کر دینا اس سے. تو وہ بھنگن ان کے پاس سے گزر رہی تھی کہ گزرتے ہوئے وہ گری گئی. اب اس کے ہاتھ اس بھنگن کے ہاتھ میں جو بھی نجاست تھی وہ بھی ان کے اوپر گری. تو اس نوجوان نے کہا کہ اگر تو میرے گنگوہ کے علاقے کے اندر ہوتی نا، تجھے میں اچھی طریقے سے بتاتا. ابھی تو میرے شیخ کے گھر میں، اس لیے ان کی عزت کی وجہ سے تجھے چھوڑ رہا ہوں. بنگن نے جا کر بتایا حضرت وہ تو یہ کہہ رہے تھے. حضرت نے فرمایا یعنی کہ ابھی صاحبزادگی کا جو کبر ہے نا، تکبر، وہ موجود ہے قلب کے اندر، ابھی میں ختم نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے. پھر 2 مہینے گزرے، بولا دوبارہ گزرنا اس کے پاس اور نجاست تھوڑی سی گرا دینا. پھر گزری اور نجاست تھوڑی سی گرا دی. پھر تیز نگاہ، بولا کچھ نہیں، اب تیز نگاہ سے دیکھا، جیسے دیکھتے ہیں ہم لوگ غصے میں، ٹھیک ہے نا. پھر بتایا اس نے بھنگن نے جا کر کہ حضرت ابھی تو بڑا مسئلہ لگ رہا ہے، بولا کچھ نہیں ہے اس دفعہ، لیکن تیز نگاہ سے دیکھا ہے. بولا اچھا. پھر 2-3 مہینے دوبارہ لگائے اور بولا اب گزرنا اس کے پاس سے. اب تربیت ہو رہی ہے، وہاں کتوں کی خدمت بھی کروائی جا رہی ہے، شکاری کتوں کی، اور کھانے کو بھی نہیں دیا جا رہا ان کو زیادہ، سوکھ کر کاٹا ہو گئے. تربیت ہو رہی ہے، لیکن برداشت کر رہے ہیں نا، اپنے اندر سے وہ ساری چیزیں ختم کروانے کے لیے برداشت کر رہے ہیں. تو یہاں پر کون سالک ایسا ہے جو اس طریقے سے برداشت کرنے کے لیے تیار ہو؟ ماشاء اللہ، سبحان اللہ. تو بھائی تربیت ہو رہی ہے. تو تیسری دفعہ اس بھنگن کو بولا کہ اب گزرنا اس کے پاس سے، اور اب نا پوری ہی جو نجاست نا اس کے اوپر انڈیل دینا، چھوڑنا نہیں. بولا اچھا. اب وہ بھنگن گزری تو جو بھی نجاست کا پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا نا، سارا ان کے کپڑوں کے اوپر انڈیل دیا، اور وہ خود بھی گری. تو انہوں نے اس بھنگن کو بولا آپ کو میرے سے گر کر چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ یہ جو اپنی نجاست گری نا، اس کی طرف دھیان نہیں ہے، بلکہ کس کی طرف دھیان ہے؟ اس کی ذات کی طرف دھیان ہے. کہیں اس کو تو تکلیف نہیں ہو گئی میری ذات سے. دیکھو تربیت ایسی ہوتی ہے، سوچ کیسی چینج ہوئی ہے. تو ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے کہ بھئی خانقاہ نا حالات کے تبدیل ہونے کا نام نہیں ہے، خانقاہ خیالت کے تبدیل ہونے کا نام ہے. خانقاہ میں خیالت تبدیل ہوتے، حالات تبدیل نہیں ہوتے. اس لیے جو بھی شخص خانقاہ کے اندر آ رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ بھئی یہاں پر حالت تبدیل ہو جائیں گے، بیکار کی سوچ رکھ کر آ رہا ہے. اس کے حالت کبھی تبدیل نہیں ہوں گے. ہاں اس کے خیالات تبدیل ہو جائیں گے. خیالات تبدیل ہو جائیں گے تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خیالت کے تابع ہیں حالات. خیالت کے تابع ہیں حالات. جیسا تیرا گمان بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات سے پازیٹیولی اور یقین کے اعتبار سے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنا شروع کر دیں گے. اور تیرا یقین مخلوقات کے اوپر لگا ہوگا، منفی سوچیں لگی رہیں گی تیرے ذہن کے اندر، دل دماغ کے اندر، تو ویسے فیصلہ کریں گے اللہ تعالیٰ. تو یہاں پر منفی سوچوں کو چینج کیا جاتا ہے، یہاں پر یقین بنایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا، اور پھر ویسے ہی اللہ تعالیٰ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ خانقاہ جو ہے وہ حالات کے چینج ہونے کا نام
نہیں ہے، بلکہ خان کا خیالات کے چینج ہونے کا نام ہے. یہاں پر خیالات چینج ہوتے ہیں، تو ان کے بھی خیالات سارے چینج ہو گئے، سارے چینج. اب کیا کہ جس بنگن کو دیکھ کر ان کو غصہ آتا تھا، اسی بنگن کو دیکھ کر بول رہے ہیں کہ تیرے کو مجھ سے چوٹ تو نہیں لگی، میری فکر چھوڑ، تو اپنی بتا، تیرے کو کہیں چوٹ تو نہیں لگی ہے. یہ فکر کے اندر آ گئے. اب اس بنگن نے جا کر ان کو بتایا کہ حضرت آج تو کمال ہی ہو گیا. بولا بس اب آخری دفعہ ایک اور مجاہدہ ہے، اس میں یہ پورے ہو جاتے ہیں تو بس بات ہی ختم. ان کے اندر، ان کے قلب کے اندر نسبت کا نور داخل کر دیا. دیکھو نسبت کے نور کو سمجھنا، نسبت کسی کے گھر کی لونڈی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا. نسبت ایک امانت ہے، ایک امانت ہے. یہ گھر کی لونڈی نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے چلتی، مشائخ کے سینے مبارک سے ہوتی ہوئی، آپ کے شیخ کے سینے مبارک سے ہوتے ہوئی آپ کے سینے کے اندر منتقل ہوتی ہے. اور یہ نسبت آپ کے سینے کے اندر ہوتی ہے. آپ کو اب اس نسبت کے لیے سینے ڈھونڈنے پڑتے ہیں، سینے ڈھونڈنے پڑتے ہیں. اگر آپ سینے نہیں ڈھونڈو گے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے آپ سے پوچھ ہوگی کہ یہ نسبت کا نور داخل کرنا تھا، تیری تھوڑی تھی یہ لونڈی، تیری ملکیت تھوڑی تھی جو تو اپنے پاس رکھ کر بیٹھ گیا. اس کو تو نے منتقل کرنا تھا. جو جو سینے ملتے جا رہے تھے اس سینوں کے اندر منتقل کیوں نہیں کیا تو نے؟ اگر تو نے منتقل نہیں کیا تو تجھ سے پوچھ ہوگی. تو عذاب کے اندر ہوگا. یہ نسبت ایسی چیز ہے. ان العہد کان مسئولا، یہ ایک عہد ہے، عہد نسبت، اور ہر عہد کے بارے میں وہاں پر سوال کیا جائے گا. جواب کیا دو گے بھائی؟ تو شیخ کو تو سینے کی ضرورت ہوتی ہے، فرنچائز کھولنا ہوتا ہے اس کو بھائی. فرنچائز کھولنا ہوتا ہے اس کو. سبحان اللہ. تو بھائی فرنچائز کھولنے دو نا اس کو، روڑے کیوں اٹکا رہے ہو؟ اس کو ایسے سینے فراہم کر دو نا. یہ جو نسبت ہے نا اسی طریقے سے سینے فراہم کرتی. وہاں سے نسبت انعکاسی سے نسبت القائی، پھر نسبت اصلاحی. اس میں شیخ کو سینہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن پہلے وہ دو نسبتیں تو حاصل کرو. جب وہ دو نسبتیں حاصل ہوتی ہیں تو شیخ کو سینہ فراہم کیا جا رہا ہوتا ہے. اور اس نسبت کے اندر شیخ مجاہدات دیتا ہے. شیخ نے ابھی مجاہدت دی نہیں کیونکہ ابھی آپ انعکاسی اور القائی کے اندر ہی پھنسے ہوئے. تو مجاہدہ کیسے دوں بھائی میں؟ مجاہدے میں تو سارے ساتھی بھاگ جائیں گے، کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. کہ شیخ بڑا خطرناک ہے بھائی، ٹرا قسم کا آ گیا. چیک کرتا رہتا ہوں، جب تھوڑا سا جلال میں آ جاتا ہوں، جلال کے نام پر چیک کرو تو سارے ساتھی پریشان ہوئے ہوتے ہیں. آج حضرت جلال میں بھائی پریشان گھوم رہے ہوتے ہیں. ان کے جلال کو کیسے ختم؟ شیخ کے جلال کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جلال وہاں سے آ رہا ہے. تو ختم نہیں کر سکتا. تو اس کے جلال کو ختم کرنے کے بہانے تلاش کر رہا ہے کہ شیخ کو ٹھنڈا کرو. بھائی شیخ مکمل ٹھنڈا ہوگا. شیخ کا جلال وہاں سے چل رہا ہوتا ہے. تو شیخ تو چیک کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی ابھی کہاں پوزیشن ہے، کس پوزیشن کے اندر ہے ان کے قلوب. یقین جانو اللہ کی قسم دل چاہیے، سینے چاہیے، سینے چاہیے. سینے فراہم کر دو. زمینیں نہیں مل رہی، زمینیں چاہیے شیخ کو. اللہ تعالیٰ کی ذات کی نسبت کا نور داخل کرنے کے لیے، اور وہ شیخ کو سینے کی صورت میں ہی ملتے ہیں، سینے کی صورت میں ہی حاصل ہوتے ہیں سالکین کی. لہذا انہوں نے بولا نہیں ابھی آخری ٹیسٹ اور ہونا ہے. وہ شکار پر لے گئے. بھائی شکاری کتوں کو، شکاری کتوں سے شکار کرنا جائز ہے، یاد رکھنا. اسلام کے اندر اس کی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کے مسائل ہیں. وہ مسائل کسی اور وقت، کسی اور محفل میں عرض کروں گا. ٹھیک ہے؟ اس لیے وہ شکاری کتوں کو لے گئے شکار کرنے کے لیے.
تو ان کو کتوں کی رسی پکڑا دی. اب یہ ہو گئے تھے پتلے دبلے، کھانے کو نہیں ملتا تھا تو سوکھ کر کاٹا ہو گئے تھے، ان کے اندر کمزوری. اب رسی پکڑی ہوئی کتے، شکاری کتے، ان میں طاقت ہوتی ہے شکاری کتوں میں، ٹھیک ہے نا. اب وہ شیخ نے پکڑا دی رسی، بھئی یہ تم نے سنبھالنے ہیں ان کتوں کو. انہوں نے کیا کیا کہ بھائی ایسا نہ ہو یہ کتوں کی رسی چھوٹے گی تو یہ پاگل ہو جاتے شکار کو دیکھ کر، اور شیخ کی بیعت بھی نہ ہو جائے. انہوں نے اپنی کمر سے رسی کو باندھ لیا. اب شکاری کتوں نے جب کھینچنا شروع کیا شکار کو دیکھ کر تو یہ اپنا بیلنس سنبھال نہیں پائے. اب شکاری کتے بھاگ رہے ہیں اور یہ رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں، رگڑتے ہوئے جا رہے ہیں. ان کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا. اور شیخ بھی یہ ساری حرکتیں دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. اب شیخ سوئے تو خواب کے اندر حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمت اللہ اپنے شیخ کی زیارت کی. فرمایا ارے ہم نے تو تم سے اتنے مجاہدے نہیں کروائے تھے جو تم اپنے ہمارے پوتے سے کروا رہے ہو. ہم نے تو تم سے اتنے مجاہدے نہیں کروائے تھے جو تم ہمارے پوتوں سے کروا رہے ہو. بس یہ سننا تھا کہ یہ بھی ڈر گئے. انہوں نے فوراً اپنے سینے کا جو نور تھا نسبت کا وہ ان کے سینے کے اندر منتقل کیا اور بولا آج آپ بھی صاحب نسبت ہو گئے. صاحب نسبت. دیکھیں سینے کے نور کو نا حاصل کرنا پڑتا ہے، اور جب نسبت اصلاحی کے اوپر آپ آ جاتے ہو نا تو پھر شیخ جو ہوتا ہے وہ نہایت خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی کسی طریقے سے کسی چیز کے اوپر تو یہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا. شیخ کو اس سینے کے نور کو منتقل کرنے کے لیے سینے چاہیے ہوتے ہیں. اس کا سینہ پھٹ رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں معلوم، تو بھائی سینے چاہیے. کون کون تیار ہے؟ کل میتی لیکن بین یدی الغسال، یاد رکھنا، کل میتی بین یدی الغسال، اس کو یاد رکھنا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ شیخ کے ہاتھوں میں اپنے آپ کو ایسے دے دو جیسے میت ہوتی ہے غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں، ایسے دینا پڑے گا آپ کو، تب جا کر آپ تیار ہوگے، تب جا کر تیار ہوگے، اور تب جا کر آپ کے قلب کے اندر نسبت کا نور داخل ہوگا. نسبت کا نور داخل ہوگا. اور یہ نسبت کا نور لونڈی نہیں ہے، میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ امانت ہے. شیخ کے پاس امانت ہوتی ہے، شیخ کو تو اس کو منتقل کرنے کے لیے بھیجا ہے، مقرر جو کیا ہے کہ بھئی سینے تلاش کرتے رہو، اس کے اندر منتقل کرتے رہو. بت کا بندہ تو دیکھا لیکن خدا کا بندہ نہیں دیکھا. سمجھ گئے میری بات کو؟ تو سینوں کے اندر کیا ہے؟ ہر بندہ بت کا بندہ تو بن کر گھوم رہا ہے لیکن خدا کا بندہ نہیں مل رہا. تو شیخ کو تو ایسا سینہ درکار ہوتا ہے جو خدا کا بندہ بن کر ہو، گھوم رہا ہو. بعض موقعوں کے اوپر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک دن کے اندر نسبت منتقل ہو جاتی ہے، ایک سیکنڈ کے اندر نسبت منتقل ہو جاتی ہے. دن تو بہت دور کی بات ہے، سیکنڈ کے اندر نسبت منتقل ہو جاتی ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی نسبت ایک دولت کا نام ہے، نسبت ایک دولت کا نام ہے. جس طریقے سے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، سکون سے گھوم رہے ہو، لیکن جیسے ہی 10 لاکھ روپے آ جاتے ہیں اب گھر کو تالا لگاتے ہو، ڈر لگ رہا، اکیلے نہیں چھوڑ کر جاؤں گا یار، 10 لاکھ روپے گھر میں پڑے ہوئے، کسی نہ کسی ساتھی کو چھوڑ کر جاؤ گے، بیٹا تو ادھر ہی رہے. حالانکہ اس بیٹے کو بتایا نہیں، بس تو گھر میں رہے. حالانکہ موٹا تالا لگا کر بھی جا سکتے تھے یہ لیکن یہ تالا بھی نہیں لگائیں گے، نہیں گھر میں کوئی رہنا چاہیے تاکہ پتہ ہونا چاہیے کوئی آ تو نہیں رہا، یہ 10 لاکھ تو نہیں لے جائے گا کہیں. گاڑی کھڑی کریں گے نا، وہ کوئی اچھی قسم کی گاڑی کوئی لے لیں گے، گاڑی کھڑی کریں گے تو 10 دفعہ دیکھیں گے. پھر کسی گھر میں جائیں گے، یار میں نے گاڑی صحیح کھڑی کی ہے نہیں کی، دیکھ کر آؤں، دروازہ کھول کے پھر دیکھ کر آئیں گے.
ہاں کھڑی ہوئی ہے، شکر الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر بعد اب ہر وقت دھیان میں گاڑی ہے. گاڑی کیا کر رہی ہوگی؟ گاڑی کے پاس کیا کر رہا ہوگا کوئی؟ کہیں اس کا شیشہ تو نہیں توڑ دیا ہوگا. اب خیال چل رہا ہے. زیادہ ہول اٹھتے ہیں تو فوراً دروازے سے باہر، کہاں جا رہے ہو؟ رک گاڑی دیکھ کر نہیں جا رہا ہوں. زیادہ ہول اٹھتا ہے تو ہوتا ہی نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں ہیں بھائی. کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ کا مال وہاں پر کھڑا ہوا ہے نا. آپ کا مال گھر میں پڑا ہوا ہے، ابھی تک کچھ نہیں تھا تو کچھ بھی فکر نہیں تھی. تو حضرت فرمایا کرتے تھے جیسے ہی نسبت کا نور داخل ہوتا ہے صاحب نسبت کو، اب اس نور کے چھن جانے کی فکر ہوتی ہے. کوئی لٹیرا، کوئی ڈاکو اس نور کو لوٹ نہ لے بھائی. اب اس فکر کے اندر وہ اپنی آنکھوں کے اوپر اللہ کے حکم کا تالا لگاتا ہے موٹا سا، اپنے قلب کے اوپر اللہ کے حکم کا تالا لگاتا ہے. اس قلب کے اندر بیکار کی سوچے نہیں آنی چاہیے. آنکھوں سے وہ سین نظر نہیں آنے چاہیے جس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں بھائی. دماغ کے اندر وہ سوچیں نہیں آنی، دماغ کے اندر تالا لگاتا ہے کہ دماغ کے اندر وہ سوچیں نہیں آنی چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. زبان سے وہ جملے نہیں نکلنے چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. ہاتھ پاؤں اعضاء سے وہ کام نہیں ہونے چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اس کو فکر ہوتی ہے کہ بھائی اگر میں نے یہ سارے کام نہیں کیے تو جو میرے نسبت کے نور کا خزانہ ہے کہیں یہ چھن نہ جائے، یہ کوئی ڈاکو ڈاکہ ڈال کر لے نہ جائے، لٹیرا لوٹ کر نہ لے جائے. اس لیے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے. اور حضرت ایک اور بات فرمایا کرتے تھے کہ بھائی کہ ہلکے ہلکے آپ ذکر اذکار کرتے ہیں جو شیخ بتاتا ہے، شیخ کی صحبت میں رہتے ہیں اور پھر مجاہدہ کرتے ہیں، تو ہلکے 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 آپ نسبت کی نور کی طرف پہنچ رہے ہوتے، آپ کی گاڑی نسبت کی طرف چل رہی ہوتی ہے. اور پھر چلتے چلتے ہوتا کیا ہے، ایک دم کے اندر ہی اسی وقت آنن فانن میں آپ کو نسبت کا نور داخل آپ کے سینے کے اندر کر دیا جاتا ہے. اسی وقت آپ صاحب نسبت ہو جاتے ہیں، ایک دم سیکنڈ کے اندر ہوتے ہیں. کیسے؟ بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، پھر کھانا کھانا شروع کرتا ہے، کھاتے کھاتے بڑا ہو رہا ہوتا ہے، بڑا ہوتے 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 کچھ زیادہ لمبا قد ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت کے اوپر آ کر وہ بالغ ہو جاتا ہے. لیکن خوراک تو کھا رہا ہوتا ہے نا. تو ایسے ہی جب روحانی خوراک آپ کھا رہے ہوگے، ذکر اذکار کر رہے ہوگے، ایک دم پر آ کر آپ صاحب نسبت ایک دم ہوں گے.